وبرکاتہ۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من احب ان یبسط له فی رزقه ویبسط له فی اثره فلیصل رحمه۔ سیرت نہ ہو تو عرض و خسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عرض و خسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ حکم الحاکمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، اور دعائے رحمت و بخشش و مغفرت ہے جملہ اصحاب النبی، ازواج النبی، اہل بیت النبی، جملہ تابعین، تبع تابعین، محدثین، بزرگان دین، اولیاء کرام، علماء کرام رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ جلسہ سے اٹھ کے جاتے ہوئے ساتھیوں کے جانے کے متعلق بالکل بھی آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ یہ ہر جلسہ کی زینت ہوتی ہے کہ ایک خطیب کے پروگرام، ایک خطیب کا بیان سننے کے بعد کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور باہر کا چکر لگا کر آتے ہیں۔ ان کا مقصد دراصل اگلے خطیب کو سننے کے لیے چارج ہونا ہوتا ہے کہ ہم اگلے خطیب کو سننے کے لیے تھوڑا سا چارج ہو جائیں۔ تو میں بھی آپ کو بلوچ صاحب کے خطاب سے پہلے تھوڑا سا چارجنگ دینا چاہتا ہوں، تاکہ وہ جو باہر نکل گئے باہر کی ہوا کھانے کے لیے، وہ تو چارج ہو کے آئیں گے، کو 70% 80% آپ یہاں پر بیٹھے بھی انشاءاللہ چارج ہو جائیں گے۔ حضرات عزیز وقار، انسان کی دو کمزوریاں ہیں جو میرے اندر بھی موجود ہیں اور آپ کے اندر بھی موجود ہیں۔ انسان کی طبع نازک پر یہ دو کمزوریاں ہمیشہ ہی غالب رہی ہیں۔ ماہرین معاشیات، ماہرین صحت، ماہرین معاشیات اور ماہرین اقتصادیات، ان کے ایوانوں میں یہ دو چیزوں کے متعلق ابھی تک بحث جاری ہے۔ دو چیزوں کے معاملے میں انسان بہت زیادہ سینسٹیو ہے، حساس ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ جائیں۔ اس میں میں پنجابی ہنٹس بھی رکھوں گا، اور جیسے شیخ صاحب نے سچ مومنٹس کا جو ایک فریز بولی تھی، کوئی انگلش کے ایک دو الفاظ بھی فی البدی نکل سکتے ہیں تو قبول کیجیے گا۔ انسان کی دو کمزوریاں جو ہمیشہ اس کے مزاج پر غالب رہی ہیں، جو ہمیشہ انسان کی طبیعت پر اپنا پورا اثر رکھتی ہیں، وہ دو کمزوریاں کون سی ہیں؟ اہل علم تو جانتے ہیں، میری حدیث سے معلوم کر چکے ہوں گے۔ سٹیج کی زینت بنے ہوئے اہل علم، بڑکی سے تشریف لائے محترم مولانا قاری محمد صدیق صاحب، اور دیگر میرے رفقائے محترم، سٹیج سیکٹری محترم جناب قاری بلال حمزہ صاحب تشریف فرما ہے، مولانا منظور دانش صاحب تشریف فرما ہے۔ تو سب سے پہلے میری اور آپ کی کمزوری ان دو میں سے پہلی یہ ہے کہ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو۔ جلدی دنیا سے جانے کا کوئی بھی پروگرام نہیں رکھتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما ہے 100 برس کا، کل کی خبر نہیں۔
ایک انسان کی یہ مرد ہو عورت ہو بوڑھا ہو جوان ہو بوڑھے بابے کو پوچھئے نا بابا مرن نو دل کردا ہے ڈانگ لے کے پیچھے بھج پے گا کنجرا میرا عمر دا ٹائم مرن دا ٹائم ہو جائے میری تو جوانی ہونا یہ روتی ہونا ہی ہے. یعنی بوڑھا بندہ بھی مرنے کی خواہش نہیں چاہتا مرنا نہیں چاہتا. ایک انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور دوسری خواہش یہ ہے کہ اس کا رزق میں اضافہ ہوتا رہے. کوئی بندہ غریبی چاہتا ہے. مفلسی اور غریبی ایک خطرناک قسم کی مہلک قسم کی بیماری جو انسان کے رشتے بھی چھین لیتی ہے انسان کی صحت بھی چھین لیتی ہے انسان کا وقار بھی چھین لیتی ہے انسان کو کوڑیوں کے بھاؤں میں بیچ دیتی ہے. یہ غریبی کوئی بھی بندہ غریب نہیں ہونا چاہتا. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں امیر ہو جاؤں میرے پاس پیسے کی ریل پیل ہو نعمتوں کی فراوانی ہو. یہ انسان کی طبعی کمزوری ہے میری بھی ہے اور آپ کی بھی. نہ آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں اور نہ میں ان سے انکار کر سکتا. تو حضرات ذی وقار کائنات کے نفسیات دان نبی کائنات کے عظیم نبی محسن انسانیت کے نبض کو پکڑ کر اس کا نسخہ تجویز کرنے والے نبی حکیم الامت نفسیات دان نبی اعلان فرماتے ہیں. کیا فرمایا؟ من احبا ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. تم میں سے جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو کون سا ایسا بندہ ہے جو نہیں چاہتا؟ تو اللہ کے نبی پہ کیا پیغام ہے؟ فرمایا اگر تم اپنی عمر میں اضافہ چاہتے ہو اور اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو چاچا بابے نال تعلقات بنا کے رکھو. چاچے بابے نال تعلقات جوڑ کے رکھو. صلہ رحمی کرو رشتہ داروں کے ساتھ. رشتہ داروں کے رشتہ داری کا بھرم رکھتے ہوئے ان کی رشتہ داری کو قائم رکھو. جو رشتہ داری کو قائم رکھتا ہے جو اپنے گھر کے دروازے اپنے رشتہ داروں کے لیے کھولتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھولتا ہے اپنے گھر کے دروازے جو اپنے چاچوں اور باپوں کے لیے کھولتا ہے اللہ اس کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے. نبی کائنات کے پاس ایک صحابی آتے ہیں. اللہ کے نبی جنت میں جانے والے اعمال کے متعلق خبر دیجیے. نبی کائنات نے فرمایا اگر تم جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو 4 کام کر لو. اللہ کے نبی کون سے؟ سب سے پہلا عمل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ جنت میں جانے کے لیے دوسرا عمل دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی ہے نماز قائم کرنی ہے. وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور چوتھے نمبر پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَصِلُ الرَّحِمِ کہ صلہ رحمی کرنی ہے. یہ 4 اعمال جس بندے کے اندر اکٹھے ہو جائیں جس بندے کے اندر جمع ہو جائیں وہ بندہ جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گارنٹی لے لے. آپ یہاں پر اپنی نیند کو قربان کر کے بیٹھیں. آپ یہاں پر درس قرآن و حدیث کو سننے کے لیے آئے ہیں. یہاں پر آپ کو چٹکلے سنا دیے جائیں یہاں پر آپ کو شعروں کے ساتھ آپ کا پیٹ بھر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ کانفرنس کروانے والے سننے والے اور سنانے والے کا حق ادا نہیں ہوگا. یہاں سے آپ اور میں کچھ لے کر جائیں تاکہ آئندہ کی زندگی آپ کی اور میری پہلی زندگی سے یہ پروگرام سننے کے بعد بہتر بن جائے. اور یاد رکھیے یہ جو صلہ رحمی ہے یہ انبیاء کی صفت ہے. یہ انبیاء صلہ رحمی کیا کرتے تھے. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں جاتے ہیں. 40 سالوں کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. غار ہیرا میں جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر عبادت کرتے ہیں. کچھ دنوں کے لیے قیام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. وہاں پر ایک فرشتہ وارد ہوتا ہے جس کا نام ہے جانتے ہیں کون سا فرشتہ آیا تھا غار ہیرا میں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. جبریل آئے ہیں. اللہ کے نبی اس وقت نبوت کا تاج نہیں پہنے ہوئے صرف محمد ابن عبداللہ ہے. اے محمد ابن عبداللہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں آپ کو نبوت کا تاج پہنا دیا گیا ہے. اقرا یا محمد
पढ़िए इकरा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना बिकारियुन, दुनिया में मेरा कोई उस्ताद नहीं है। अनपढ़ रसूलुल्लाह सल्लम को अनपढ़ की तर्जमा करना ये रसूलुल्लाह सल्लम की तौहीन है। ये रसूलुल्लाह की शान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी का दुनिया में कोई उस्ताद नहीं बनाया, ताकि कल को कोई बंदा खड़ा होकर ये ना कह दे ये नबी है, ये तो हमसे ट्रेनिंग लेता रहा है, ये तो हमसे पढ़ता रहा है, ये तो दुनिया के रंग ढंग सीखने के लिए हमारे पास तो जानू होकर बैठे हल्का तलहमजा में आता रहा है, ये कहाँ का नबी है। अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया में कोई उस्ताद नहीं बनाने दिया। फरमाया मा अना बिकारियुन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर फरमाते हैं जिब्रील इक़रा या मोहम्मद, पढ़िए। आपने फरमाया मा अना बिकारियुन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, दुनिया में मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता। फिर फरमाते हैं जिब्रील पढ़िए। आका अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया मा अना बिकारियुन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिब्रील ने अपने दोनों बाजू के साथ मुझे यूं सीने के साथ लगाया और मेरे सीने को अपने सीने के साथ लगाकर खूब दबाया, करीब था कि मेरी पसलियां टूट जाती। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने सीने से अलहदा किया तो अल्लाह ने मेरे मुंह पर अपने रब ने अपने मेरे मुंह पर अपना कलाम जारी कर दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ताज पहना दिया गया। आका अलैहिस्सलाम घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं, टांगें कांप रही हैं, आका अलैहिस्सलाम के होंठ फड़फड़ा रहे हैं, होंठों पर खुश्की है, आंखें साथ नहीं दे रही, कदम साथ नहीं दे रहे। आका अलैहिस्सलाम घर में आते हैं, अम्मी खदीजा से फरमाते हैं या खदीजा ज़म्मिलूनी, मेरे ऊपर चादर उड़ा दीजिए, मुझे कपकपी कारी है, मेरे ऊपर मेरे जिस्म पर कपकपी कारी है, सर्दी का समा है, मेरे ऊपर चादर उड़ा दीजिए। चादर के साथ सर्दी नहीं जाती है। फरमाया ज़म्मिलूनी, मेरे ऊपर चादर उड़ाइए, दस्सिरूनी, कंबल उड़ा दीजिए, गर्मी का समा में सर्दी का समा है, हीट नहीं पकड़ रहा, वजूद कपकपा रहा है, जिस्म पर फिरफरी कांप रही है। अल्लाह के नबी क्या हुआ है, मोहम्मद क्या हुआ है, मेरे सर के ताज क्या हुआ है। मेरे ऊपर एक फरिश्ता आया है जिसने ये कहा है अल्लाह ने तुझे पैगंबर बना दिया है। इन्नी अखाफु अला नफ्सी, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मुझे गम है कि मेरी जान चली जाएगी, मैं नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। नबूवत का बोझ कोई ऐसा आम बोझ, ये वफातुन नबी का जिक्र हो रहा था। नबी कायनात की ज़ौजा सैयदा आयशा सदीका ने पूछा अल्लाह के नबी आपकी कैफियत क्या है, सकरातुल मौत की कैफियत क्या है। तो नबी कायनात ने फरमाया अगर एक उम्मती को मौत के वक्त जो सकरात होती है उसकी सकरात 40 बंदों में तकसीम कर दी जाए, मुझे 40 बंदों के बराबर तकलीफ है। नबी की तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हैं आप। नबी फरमा रहे इन्नी अखाफु अला नफ्सी, मैं अपनी नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। खदीजा मेरे कंधे बड़े कमजोर हैं, मुझे डर है कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा। बीवी हो तो खदीजा जैसी गमखार बीवी, यूं नहीं नबी कायनात फरमाया करते थे ऐना मिसलो खदीजा, अरे खदीजा की मिसालें कहां ढूंढते हो, कहां आयशा, कहां हफ्सा, कहां मैमूना, कहां ज़ैनब, कहां जनाब दूसरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं मुझे दुनिया में किसी औरत पर रश्क नहीं आया जितना मुझे खदीजा पर रश्क आया करता था। आजकल की औरतें क्या करती हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। देखिए सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाने पर हाथ रख के सहारा दिया। आज की औरतें क्या करती हैं, बंदा बाहरों काम तो आए ना, घर आंदे ही लंबी फरिश्त खोल दिंदियां ने, अज तेरी बेबे ने अंज किया, अज तेरी भैन ने अंज किया, आज जनाब मां के पास बैठता है, आज तेरी बुढ़ी ने ना मैनू पानी नहीं दिता, आज तेरी बेगम ने ना मैनू पानी गर्म करके नहीं दिता, मैं चाह मंगी बर वक्त चाह ना दी। हजरात जब ये माएँ और जब ये बहनें और जब ये बीवियां बाहर से आने वाले खामद को ये शिकायतें लगाएंगी, फिर खामद को हार्ट अटैक ही होना है। ना मां को कुछ कह सकता, ना बीवी को कुछ कह सकता, ना भैन को कुछ कह सकता। ज्यादातर मेरी आंखों के सामने एक तालिब इल्म है, वो अब दुनिया से जा चुका, मेरा स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ता था, मेरा क्लास फेलो था, मैट्रिक तक बल्कि एफएससी तक मेरे पास साथ पढ़ता रहा है। सिर्फ बीवी और मां की इस नोक झोंक की वजह से वो 27 साल की उम्र में दुनिया से चला गया। ऐनी शाहिद ऐनी गवाह इस महफिल में वो बंदा बैठा है जिसका वो रिश्तेदार था। क्या हुआ, बुढ़ी को बैठे थे, बेबे लड़ पई, बेबे को बैठे थे, बुढ़ी लड़ पई, दोनों ने रल के मुंडे का खात्मा कर दिता। ऐसी बीवियां नहीं होनी चाहिए हजरात।
آئیے نبی علیہ السلام کی بیوی کیا فرماتی ہے؟ آقا علیہ السلام کو حوصلہ دے رہی ہے، یہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سن رہی ہیں، جو بیٹیاں ہیں کل کو مائیں بنیں گی، جو مائیں بن چکی ہیں وہ بھی سنیں، جو میری بہنیں ہیں وہ بھی سنیں۔ خامد گھر میں آئے پریشان ہو، اس کو حوصلہ دینا چاہیے، اس کو غمگین زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھو باہر سے کتنی جنگیں لڑ کے آیا ہے، باہر سے کتنی پریشانیاں جھیل کے آیا ہے، باہر کی روڑوں کی کھاد چھان کے آیا ہے، باہر دے لینا کر کے آیا ہے، گھر میں تو نے آ کے اپنی کتاب کھولی، وہ بندہ جائے تو کہاں جائے؟ کیا کہتی؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کی صفات کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ رشتے ناطے جوڑنے والے، آپ اپنے رشتہ داروں کو کھانے پر بلانے والے، آپ اپنے رشتہ داروں کے گھر جانے والے، آپ اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر بلانے والے ہیں۔ جس بندے میں یہ صفت ہو، جس بندے میں یہ خوبی ہو، جس بندے میں اللہ نے یہ وصف رکھا ہو، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ نہ اس کو دنیا میں ذلیل ہونے دیتا ہے، نہ کل قیامت کے دن اللہ اپنے اس بندے کو ذلیل ہونے دے گا۔ جس بندے میں صلہ رحمی اور رشتہ داری جوڑنے کا وصف ہو۔ نبی کائنات کا دوسرا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ میں زیادہ دیر شیخ اسماعیل صاحب اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، آپ کا اپنا بھائی ہوں، بیٹا ہوں، پھر بھی آپ سنتے رہیں گے، سماع خراشی کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ نبی کائنات کا ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ آقا علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، کیوں نہ نبیوں میں یہ ایسا وصف ہو، کیوں نہ نبیوں میں ایسی خوبی ہو، آقا علیہ السلام میں کیوں نہ ایسا وصف ہو، کیوں امتی میں یہ وصف نہیں ہے، کیوں نبی کا کلمہ پڑھنے والے شیخ صاحب فرما رہے تھے، فاروقی صاحب، کہ جھنڈیاں تو لگا دی جناب والا، بازار تو سجا دیے، سنتوں پر عمل چھوڑ دیا، آج ہم رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ گئے، گھروں کے گھر برباد ہو گئے، بیٹیاں گھر میں بیٹھ گئی، طلاقوں کے واقعات پیش آ گئے۔ کیوں ہوا؟ میں چاچے دے گھر کوئی نہیں جانا، چاچے دی کی ضرورت ہے میرے گھر وڑ جائے، یا میری پھوپھی دی کی ضرورت ہے میرے گھر آ جائے، میری ماسی دا کی کام ہے کہ میرے گھر آئے، یا میں کیڑی گل تو جاواں؟ یہ انا، یہ جناب یہ ایگو، یہ ایٹیچیوڈ، یہ رویے ہمیں بربادی کی طرف لے کے جا نہیں رہے، بلکہ ہم برباد ہو چکے ہیں۔ کیا خاندان نہیں ٹوٹے؟ کیا خاندانوں میں دراڑیں نہیں پڑ گئی؟ کیا چاچے بابے آپ سے دور نہیں ہو گئے؟ یہاں آپ کو دور نہیں کر دیا گیا؟ یہاں پر ایک بندہ کسی دعوت کے لیے رشتہ دار کے گھر جاتا ہے، اس کو دھتکار دیا جاتا ہے کہ تو کیوں آیا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ سنو، جو اپنی ناراضگی میں پہل کرتا ہے، جو ناراضگی میں پہل کرتے ہوئے اپنے رشتہ دار کے گھر جاتا ہے، ان کا رشتہ دار اندھی جڑی بےزتی کرتا ہے نا، پاویں جنہ مرضی چودھری ہے، اپنے رشتہ دار کو بےزتی کروا کے آندا ہے، اور ہوئی ہے بےزتی، ہوندی ہے بےزتی رشتہ دار کو، کہ تو آیا وڈا صلح کرنے والا، تیرے بابے چاچے تو مر گئے، ساڈے نال مل نہ سکے، تو صلح کر رہے ہیں، نکل جا ساڈے گھروں۔ ایسے معاملات بنتے ہیں۔ نبی کائنات کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے، نبی کائنات نے فرمایا، اگر رشتہ دار کے گھر جانے سے آپ کی عزت خراب ہوتی ہے یا آپ کی عزت میں کمی آتی ہے، کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ تمہاری عزت کو پورا کر دے گا۔ کل کو نبی کائنات فرماتے ہیں، میں محمد سے تم وہ کھوئی ہوئی عزت لے لینا۔ وہ عزت کیا ہوگی؟ ورتقب، چڑھتا جا، جنت کے منازل طے کرتا جا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معاملات تیرے ساتھ پورا ہو جائے، رب نے جنت میں تیرے لیے وہ مقام رکھ دیا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ تمہیں کھوئی ہوئی عزت دے رہے۔ دنیا میں تم کہتے ہو، میں یار فلاں بندے نے سویا کرنے واسطے گیا نا، تو انہیں مینوں گالاں بڑیاں کڈنیاں نے، مینوں برا بھلا بڑا آکھنا۔ سن لے، سنے گا تو تجھے اجر ملے گا، سنے گا تو تیری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی۔ یہ رشتہ داروں کی گالیاں سننا، رشتہ داروں کے تیکھے الفاظ سننا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے رسول اللہ کی سیرت نہیں سنی، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سن سن کے سن ہو چکے ہیں، عمل زیرو، باتوں میں ہیرو، عمل زیرو۔ خیر، نبی کائنات مدینہ میں ریاست مدینہ کو قائم کر چکے ہیں۔ سمامہ والا واقعہ تو سنا ہی ہوگا، سمامہ تھا نا، ایک آیا تھا ملک یمامہ کا گورنر، کافر تھا، سردار تھا، مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا، بھئی صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا نا، اس کا دل بھی موم ہو جائے گا۔ دیکھیے رسول اللہ اس کے سامنے آتے ہیں، سمامہ کی حال ہے تیرا؟ چہرہ پرے کر لیتا ہے، نہیں دیکھوں گا تیرا چہرہ،
नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सबसे बुरा तेरा चेहरा लगता है। नबी कायनात मुस्कुरा के चल दिए, अगर तू छोड़ दे एहसान करूंगा, एहसान का बदला दूंगा, अगर तू कत्ल कर देगा मेरे रिश्तेदार तुझसे बदला लेंगे। कह किसको रहा है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी को कह रहा है, सरदार सरदार को कह रहा है, चौधरी चौधरी को कह रहा है। नबी ने फरमाया नहीं, अभी इसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत ने अपना घर नहीं किया। इस तरह करो, इसको खाना भी मेरे घर से दो। खाना भी नबी के घर से आ रहा है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन आया, रसूलुल्लाह आते हैं, समामा की मूड़े, चेहरा खूबसूरत लग गया कि नहीं? मुंह पर कर लेते। फिर फरमाया, कहने लगा नहीं, सबसे नापसंदीदा चेहरा नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नबी का चेहरा, और सबसे नापसंदीदा शहर नबी का शहर, और सबसे नापसंदीदा साथी नबी के साथी। आपने फरमाया समामा को खोल दो, इसको आजाद कर दो। आजाद कर दिया गया। निकलता है मदीने से, दिल ने आहा क्या पेश करें तुझको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मदीने से बाहर निकलता है, सोची पै गया, यार सरदार इदां दे तां नहीं हुंदे, चौधरी तो इदां दे नहीं हुंदे। 4 पैसे आ जान, थोड़ी इज्जत आ जाए तो रिश्तेदारों को अजीजों कारों तो समझते ही कुछ नहीं। ये तो समझते हैं पैरों थले कीड़े, जो मर्जी मसल दो। इतनी मोहब्बतें करने वाला नबी, इतनी चाहतें करने वाला नबी कि मैं बुरा भला कह रहा हूं, वो बदले में मुझे रोटियां खिला रहा है। गल जरूर है, हक है, सच है, सच्चा है, खरा है। वापिस आया, मामा क्या हुआ, तुम्हें तो आजाद कर दिया था। अल्लाह के नबी बेड़ियां तो आजाद कर दी, लेकिन दिल तो मैं आपके पास ही रख के चला गया हूं। उस दिल का क्या करें जो दिल आपने अपने पास रख लिया है, लूट लिया है समामा का दिल। कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए। यमामा को चले जाते हैं, मुल्के यमामा गए, सबसे पहले चिट्ठी लिखी मक्के वालों की तरफ। क्या चिट्ठी लिखी? तुम रसूलुल्लाह के दुश्मन हो, तुमने 13 साल मेरे नबी को पत्थर मारे, 13 साल मजनू और दीवाना कहा, 3 साल से भी अभी तालब में महसूर रखा, ताइफ में नबी अलैहिस्सलाम को लहूलुहान किया। अब मुल्के यमामा से तुम्हारे लिए एक दाना भी नहीं जाएगा, क्योंकि समामा कमली वाले का गुलाम हो चुका है। जो कमली वाले को पत्थर मारे, जो कमली वाले को गालियां दे, समामा उसको रोटियां खिलाए, नहीं हो सकता। मक्के में कहत पड़ गया, मक्के में कहत पड़ जाता है। आका अलैहिस्सलाम का वो गुलाम, वो साथी लंगर नहीं भेजता, गल्ला नहीं भेजता। मक्के वाले ने सोचा हुन की करिए, पै गई लोड़ सोहणियां दी, पै गई तलब सोहणियां दी। और यार किवें जाइए, हुण तो गालां कढ़दे रहे आप। तो मजनू और दीवाना क्या, भाई जमकुरू बिकल्लज़ीना कफरू, हमने तो उसके कत्ल की साजिश की, हमने तो उनसे भी अभी तालब में 3 साल मासूर रखा, हमने तो ताइफ में लहूलुहान किया, हमने तो बेटियों को तलाकें दी, हमने बदर का मार्का लड़ा, हमने अहज़ाब में रसूलुल्लाह को मासूर किया, हमने अहद में रसूलुल्लाह को जख्मी किया, हमने नबी की बेटी को सवारी से गिराकर लहूलुहान कर दिया, नबी के चचा को कलेजा निकाल कर चबा लिया, किस मुंह से जाएंगे? 4 बंदियां ने कहा कोई नहीं, चले जाओ, अच्छे बाप दा बेटा है, अच्छे बाप दा पुत्र है, बाप भी चंगा सी, दादा भी चंगा सी, पुत्र भी चंगा ही है। और है तो आखिर तुहाडा खून ही ना, है तो साडे विचों ही ना, चल जाके तो देखिए। एलची आया, खत है एलची के पास, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की। रसूलुल्लाह तो मानते ही नहीं थे, अगर मानते होते फिर लड़ाई किस बात की, फिर बदर क्यों सजता, उहद क्यों सजता, फिर ताइफ में पत्थर क्यों पड़ते, शेब अबी तालिब में 3 साल क्यों रहना पड़ता? अगर रसूलुल्लाह को न मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह मानते होते, वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। वे देखें हजरात, आए हैं सिफारिश लेके लंगर की, और फिर भी रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह नहीं मान रहे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की तरफ खत लिखा है दारुल नदवा से, मक्के के काबातुल्लाह के मुजावरों ने रसूलुल्लाह के पास पहुंचे। आका अलैहिस्सलाम ने अपने ददेहाल का यूं खत देखा, कुर्बान जाऊं मेरे नबी पर, अल्लाह की कसम मेरी 7 पुश्ते, मेरी 7 नस्लें मेरे आका की जूती पर कुर्बान करती जाए। इन्नका लतासिलुर रहम,
ارے تم تو صلہ رحمی کرنے والے ہو، آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ نبی کائنات نے اپنے دادوں کا، اپنے باپوں کا، اپنے چاچوں کا خط دیکھا اور آنکھوں سے لگایا اور بوسا دیا۔ میرے چاچیا نے مجھے خط لکھے، اللہ اکبر۔ پڑھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام زہروں قطار رونے لگ گئے۔ ایک میرے مہر لگانے یا میرے لکھنے سے میرے چاچوں کی اولادیں یا میری پھپھیوں کی اولادیں یا میرے بابے، میرے وڈیرے، میرے داد کا خاندان، ان کو لنگر مل جاتا ہے تو مجھے لکھنے میں کیا حرج ہے؟ چودھری صاحب میں لکھ دیتا ہوں۔ اتنے جناب ہاتھ بھی پہ رہے ہوئے، سفارش بھی چل رہی ہوئے، چاچے دے پتر نو بھرتی نہیں کراندے، یہ چاچے دا پت بھرتی کراتا تو میرے برابر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ صلہ رحمی ہے؟ یہ صلہ رحمی نہیں ہے حضرات، یہ قطع رحمی ہے۔ اور قطع رحمی میں بتاتا ہوں، نبی کائنات نے فرمایا جو بندے 3 دن، اتنے محفل کنے لوگ بیٹھے نے جڑے کئی مہینے ہو گئے اپنے بھن بھراواں نال ملے ہی نہیں، دعا سلام نہیں ہوئی، بیٹھے نے میرے سمیت بیٹھے نے اس حمام میں، بس تو کیا ہوا؟ نبی کائنات نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 دن، 3 مہینے یا 3 سال یا 3 صدیاں نہیں، 3 نسلیں نہیں، یا تو نسلوں کی باتیں ختم ہوئی پڑی ہیں حضرات۔ نبی کائنات فرماتے ہیں 3 دن 2 مسلمان بندے آپس میں کلام نہ کریں تو 3 دن کے بعد ان کے مال اللہ کے پاس پہنچتے نہیں۔ کاہے کی تجدیں، کاہے کی اذانیں، کدھر گئے جمعے؟ اتنے تو میرے سمیت میں خود سنگ پاڑ پاڑ کے تمہیں بیان کیتی جا رہے ہیں، تسی سنی جا رہے ہو، تو حضرات سارے آپ چور ہیں، سارے اس معاملے چور ہیں۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں بھائی میں 100% اپنے رشتہ داروں برابر چل رہے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب ہم میں یہ خرابیاں ہیں تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اولادیں کیسے اچھی ہوگی؟ گھروں میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ رزق کیسے بڑھے گا؟ عمروں میں کیسے برکتیں ہوں گی؟ کہتے تھے پہلے 100 سال بابے جی لیندے تھی، ہوں تو 45 سال 46 سال کے اندر بابا کیا ہو جاتا، 30 سال کے بوڑھے ہو رہے ہیں، 30 سال کے بعد 30 ایئرز کے بعد یہ بال سفید ہو رہے ہیں۔ کیوں ہوا؟ اللہ نے معیشت کو تنگ کر دیا، آپ نے رشتہ داروں کے لیے اپنے دروازے بند کیے، اللہ نے رزق بند کر دیا، بیماریاں عام کر دی، ڈاکٹروں کو جناب ڈاکٹروں کی ٹیمیں بٹھا دی، میڈیکل سٹور کھول دیے، اور جناب والا کرونا بھیج دیا، کبھی لمپی وائرس بھیج دیا، کبھی خارش کا مرض بھیج دیا۔ نہیں سمجھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لنجزیکہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ارے میں تم نے جو یہ خشکیوں پر فساد برپا ہے، یہ سمندروں کی تریوں پر جو فساد برپا ہے، یہ بندیاں دی اپنے ہاتھ دی کمائی ہے، اللہ رب العزت ظالم کوئی نہیں۔ تو کہنا اللہ نے ظلم کیتا، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیتا، اسی ایک دوسرے دے نال آپ ظلم کیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی ہے جو اللہ رب العزت نے ہم پر بیماریاں اور تکلیفیں مسلط کی۔ خوش نہ ہو کہ حکیمہ دی روزی بہت چل رہی ہے، ڈاکٹراں دی روزی بہت چل رہی ہے، حکیماں نوں ایسی مرداں لگیاں نے، ڈاکٹراں نوں ایسی مرداں لگیاں نے جن دا حل ہی کوئی نہیں، بیماریاں ایسی ہیں۔ میں نے کرنل صاحب کا فون آیا، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ کرنل صاحب کہتے ہیں میری وائف کو ایک مرض ہے، میڈیکل میں نان ڈیفائنیبل تھیوری ہے کہ اس کا حل ہی کوئی نہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب نے کرنل صاحب نے مشورہ دیتا، میں کہا جی کرنل صاحب تسی اس طرح کرو، باجی اور کہنا کہ اپنے رشتہ داروں نا ہر ہفتے بعد کٹھے کر کے دعوت کھوا دیا کر، یقین جانے اس کا وہ مرض ختم ہو گیا۔ یقین کریں گے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی دوائی نہیں دی، کچھ نہیں، کسی قسم کا کوئی دم شم یہ وہ کچھ نہیں۔ میں نے کہا آپ رشتہ داروں کو کھانا کھلایا کریں، اللہ کی رحمت سے آپ کی بیوی کی مرض دور ہو جائے گی۔ بیوی کہنے لگی میں تو لگ دے نہیں میرے مرض ہے، ٹیسٹ کروایا، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے یہ تو مرض ہی نہیں سی، ساری نان ڈیفائنیبل تھیوری میڈیکل دی فیل ہوگی، بیوی ٹھیک ہوگی۔ اب نبی کائنات نے خط لکھا، کاتب اکتب، لکھ کاتب، ملک یمامہ کے گورنر سماما کی طرف خط لکھنا کیا ہے؟ ایسے پنجابی شعر نا، پنجابی شاعر ایک بڑا سونا کلام پڑھتا ہے لیکن میں نہیں پڑھوں گا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی کائنات نے یوں خط لکھا، فرمایا سماما لنگر نہ بند کر، لنگر نہ بند کر، غلہ نہ بند کر۔ بے شک یہ مشرک ہیں، نبی کو 13 سال مکے میں ستا کر نکال دیتے ہیں۔ نبی کائنات ہجرت کی رات کعبۃ اللہ کو چمر چمر کر رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کعبہ میرا ہجرت کرنے کو دل نہیں کرتا تھا لیکن تیرے یہاں کے رہنے والوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ احد میں لڑے ہیں، بدر میں لڑے ہیں، کچھ نہیں بگڑا۔ سماما
ان پر لنگر نہ بند کر، کیونکہ یہ میرے بابوں اور چاچوں کی اولاد ہے. دشمن ہے تو کیا ہوا، اٹس آور پرسنل پرابلم، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے. تم ان پر لنگر نہ بند کرنا، تم ان پر غلہ نہ بند کرنا. کیوں؟ اندا غلہ تصل الرحم، نبی کائنات کی صفت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلہ رحمی کرنے والے تھے. اپنے دشمنوں پر بھی غلہ بند ہونے نہیں دیا. ثمامہ کے پاس خط پہنچتا ہے، ثمامہ پڑھتا ہے، جو ہی رسول اللہ کا خط پہنچا بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، اور ایلچی کو کیا کہتے ہیں، لے جا جنہ لے کے جانا ہے، جنہ دل کر دائی لے جا. میرے نبی نے لکھ دیا، طائف میں ستایا کوئی گل نہیں، بدر میں لڑے کوئی بات نہیں، احد میں لڑے کوئی بات نہیں، احزاب میں مسور رکھا کوئی بات نہیں، شیب ابی طالب میں مسور رکھا کوئی بات نہیں، طائف میں لہو لہان کیا کوئی بات نہیں، چچا کو شہید کیا کوئی بات نہیں، جو بھی ظلم کیا کوئی بات نہیں. اٹس آور پرسنل پرابلم، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے. وہ میرے چاچے ہیں، میرے چاچوں کی اولاد ہے، میرے ساتھ بگڑے ہیں نا، تو کیوں گلہ بند کر رہا ہے؟ کوئی ایسا جو یہ بات کہے؟ ہے کوئی ایسا جو یہ بات کہے کہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ جو مردی کرتے رہے، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پھر بھی ملوں گا؟ اور صلہ رحمی ہے کی چیز ہے؟ صلہ رحمی تو سن رہے ہو پچھلے 15 منٹ تو 12 منٹ تو یا 20 منٹ تو صلہ رحمی کہندے کنوں ہے کہ کوئی بندہ ڈیفینیشن دس سکتا ہے علماء تو علاوہ؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. صلہ رحمی پتہ کسے کہتے ہیں؟ میرا بھائی ہے، وہ میرے گھر آ رہا ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ پوری توجہ ہے نا 100%؟ اللہ آپ کو اجر عظیم سے نوازے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلہ رحمی پتہ کس چیز کا نام ہے؟ صلہ رحمی کہتے ہیں، میرا بھائی ہے نا جی، میرے گھر آ رہے ہیں، میں بھی ان کے گھر جا رہا ہوں، وہ میری عزت کر رہے ہیں، میں ان کی عزت کر رہا ہوں، مینو دے رہے ہیں، میں بھی انہوں دے رہا ہوں، میرے گھر پکیا ردیا بھیج رہے ہیں، میں بھی ان کے گھر بھیج رہا ہوں. صلہ رحمی نہیں، یہ برابری ہے. اور صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی یہ ہے، سنیے، اپنے دل و دماغ کو روشن کر کے سنیے، چند باتیں ہیں آخری سینٹ سے ہیں، سنیے. صلہ رحمی یہ ہے کہ تیرا بھائی تیرے تے دروازہ بند کرے، تو اپنا دروازہ اندر واسطے کھول دے. تیرا بھائی تینوں ویکھ کے اپنے ہاتھ انج کر لے، تو انہوں ویکھ کے اپنے ہاتھ انج کر لے. تیرے گھروں کوئی چیز نہ بھیجے، تو اندر گھر چیز بھیج. وہ تیری معاشرے میں چوکوں میں چراہوں میں کھڑا ہو کر تیری عزت اچھالے، تو اسے یہی کیا کہ نہ بھائی تو میرا بھرا ہے. اٹس آور پرسنل پرابلم، یہ میرے بھائی کا ذاتی معاملہ ہے. میرا بھائی ہے عزت والا ہے، میرا چاچا ہے عزت والا. یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہ نبی نے چاچوں کا احترام کیا. باپ دنیا سے جا چکے ہیں، چاچے دنیا سے جا چکے ہیں، دادا دنیا سے جا چکا ہے، اپنے چاچوں کی اولادوں کے ساتھ صلہ رحمی کی. اتنے سر کے چاچے نال صلہ رحمی کر. بھتیجا کون ہوتا ہے؟ بھتیجا کون ہوتا ہے چاچے نو اپنے گھروں تو روکن والا، یا تائے نو روکن والا، یا یہ بات کہنے والا کہ تایا ساڈے گھر نہ بڑی، چاچا ساڈے گھر نہ بڑی، یا پھوپھی ساڈے گھر نہ آئی، یا ماسی تیرا آرڈر بند ہے، یا ماما تیرا آرڈر بند ہے. تم کیوں، کس حق کیا رکھتے ہو تم اپنے چاچوں کو اپنے گھر سے روکنے والے؟ نبی کائنات کے پاس صحابی آیا تھا نا، اللہ کے نبی میرے باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، میں کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا چاچے کے ساتھ. چاچا نہیں ہے تو پھر آپ نے فرمایا ابے دے یار نال. جی ابے دا یار بھی نہیں ہے، ابے کے ہم عمر کے ساتھ. اگر ابے کا ہم عمر بھی نہیں ہے تو فرمایا پھر تم اس کی قبر پر جا کے دعا کر دیا کرو، اللہ تمہیں بدلے میں تمہارے والدین کی عزت اور احترام کرنے کی اجر عطا فرمائے گا. چاچا باپ کا نعم البدل ہے. تو چاچے تو دروازے بند کیتے جا رہے ہیں، تائے نو کہہ رہے ہیں ساڈے گھر نہیں بڑھنا، پھپھی نو کہہ رہے ہیں ساڈے گھر نہیں بڑھنا. بدلے میں کیا ملا؟ نبی کی آخری حدیث اور بات ختم. نبی کائنات نے فرمایا، جہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہیں رزق میں اضافہ ہو، تمہارے مال میں اضافہ ہو، تمہاری عمر میں اضافہ ہو، صلہ رحمی کرو. صحیح البخاری کی حدیث ہے، بہت لمبی حدیث. آخری بات نبی کائنات نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع. تم بھلے مفتی ہو، بھلے واعظ ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، امام ہو، بڑے بڑے فلسفی ہو، بڑے فلسفے بگاڑتے ہو، اسٹیج پر بیٹھتے ہو جادو تاری کر دیتے ہو، سحر تاری کر دیتے ہو، بانٹنے لگتے ہو لاکھوں بانٹ دیتے ہو، حج پہ جاتے ہو ہر سال حج پہ چلے جاتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو کرتے چلے جاتے ہو، جنت میں نہیں جا سکتے. سونے ہو کیوں؟ اگر تم صلہ رحمی نہیں کرتے، اگر تمہارے رشتہ دار تم سے ناراض ہے نا،
तुम उनके साथ ताल्लुक तोड़ के बैठे हो। भले जितने मर्जी सजदे करते रहो, जितने मर्जी क़याम करते रहो, तहज्जुदें पढ़ते रहो, सदका खैरात करते रहो, हज बैतुल्लाह करते रहो, बैतुल्लाह में मुअज्जिन के साथ चिमड़ कर भले तुम मर जाओ, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। नबूवत वाली ज़बान ने फरमाया है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मुक़द्दस ज़बान वाले नबी फरमा रहे हैं तुम जन्नत में नहीं जा सकते अगर तुम सिला रहमी नहीं करते तो। क्यों जी करोगे सिला रहमी? कुछ हासिल होया है? 15-20 मिनट अद्धा घंटा जोर लाया, कुछ लभ्या भी कि नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू सिला रहमी करने दे तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अपने छोटों पर रहम करने की और बड़ों का अदब एहतराम करने। बड़े माफे लोग ऐसे हैं मुआशरे में, छोटों पर रहम नहीं करते और बड़ों का अदब नहीं करते। आपने फरमाया लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। मल्ला यरहम सगीराना वलम युक्किर कबीराना फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं जो छोटियां दा शफकत नहीं करता तो बड़ियां दा अदब नहीं करता। अल्लाह हमें बड़ों का भी अदब करने की तौफीक अता फरमाए, छोटों के साथ भी शफकत करने की तौफीक अता फरमाए। खत के छोटे से तराशे में नहीं आ सकते, दर्द इतने हैं लिफाफे में नहीं आ सकते, मुख्तसर वक्त में बात नहीं हो सकती, गम ज्यादा है खुलासे में नहीं आ सकते। उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, हम किसी और दिलासे में नहीं आ सकते। हम न मजनू हैं न फरहाद के कुछ लगते हैं, हम किसी दश्त तमाशे में नहीं आ सकते। जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। वाखिर